قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدرسہ کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے. جمعرات کے دن جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے فقر اور تنگ دستی سے محفوظ رہے گا. آج ہر طرف ایک طرح کا گویا کہ شور ہے اور حقیقتیں بھی ہیں کہ لوگ تنگ دستیوں میں ہیں، فقر میں ہیں، محتاجیوں میں ہیں. ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ذریعہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کریں، درود بھیجیں. اللہ اس کی برکتوں سے اللہ رب العالمین ہماری تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، فقر اور محتاجیاں ہم سے دور فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مدرسہ کے ناظرین، الحمدللہ یہ بابرکت ساعتوں والا مبارک مہینہ شعبان المعظم، جو کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. اور علماء کرام نے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رجب یہ بیج بونے کا مہینہ اور شعبان آنکھوں سے سیراب کر کے یعنی رو کر گویا کہ فصل کو پانی دینے کا مہینہ. اور جب یہ دونوں کام مکمل ہو جاتے ہیں، بیج بھی چلا جاتا ہے اور پانی بھی فصل کو لگ جاتا ہے، تو پھر فصل پک آتی ہے، تیار ہو جاتی ہے. اور جب تیار ہوتی ہے تو لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں. تو فرمایا رجب سے شروع ہو جاؤ اور رجب سے عبادت کا بیج بو، شعبان کے اندر اپنی آنکھوں سے اسے سیراب کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گریاں زاری کرو. اور رمضان کا مہینہ آئے گا تو اللہ کی رحمت کی جو فصل ہے وہ تیار ہو کر تمہیں مل جائے گی، اس فصل کو تم حاصل کرو. شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے کا جب نصف آتا ہے، 15ویں شعبان، بطور خاص برکتوں اور رحمت والی وہ ساعت ہے، وہ گھڑی ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العالمین قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اس رات کو پانے میں، ہم عبادت گزاری کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں. ایک عمل ایسا ہے اور ایک ایسی چیز اللہ نے یہ پیدا فرمائی ہے، توبہ استغفار. جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے سچے دل سے، صدق مقال کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، قلب کی تصدیق سچائی والی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. یاد رکھیے، ایسا خوش نصیب آدمی جو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں استغفار کرے، سچے دل سے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. آج جو آیت مبارکہ اور اس کا کچھ شان نزول پس منظر ایک ہونے والا واقعہ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں.
بلکہ اسی کو ہم سنتے ہیں۔ 5ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ اس سے نیچے جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا، بہت بڑا اس نے گناہ کر لیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ یہ آیت مبارکہ جس میں فرما دیا گیا کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، یعنی کفر اور شرک کا یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اسی پر ہی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ اس کی کوئی بخشش کی صورت نہیں ہے، اس کی کوئی مغفرت کی صورت نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ یعنی اس سے کم تر گناہ ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اللہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دے، لیکن یہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ رب کا ایک اصول ہے۔ توبہ اور استغفار ایسی اچھی چیز ہے، سچی توبہ کرنے سے اللہ کفر اور شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے، یعنی ایسی نفیس شے توبہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچائی کے ساتھ استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کفر اور شرک جیسے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے جو آدمی سچے دل سے کفر سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے۔ لیکن جس کا خاتمہ اسی کفر اور شرک پر ہوا، پھر رب کا اصول یہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ جو شرک ٹھہرائے، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کو اللہ نہیں بخشے گا۔ الامان الحفیظ، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پر عافیت سلامتی والی موت عطا فرمائے اور اس دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین، کفر اور شرک یہ بہت بڑا وہ گناہ ہے، لیکن کوئی اگر شخص اس سے بھی توبہ کرتا ہے، جیتے جی اس کے پاس موقع ہے، رب اسے بھی معاف کرتا ہے۔ مر گیا اگر آدمی اسی حالت میں، پھر کوئی بخشش کی صورت نہیں، پھر نہیں ہے کوئی صورت۔ معاملہ یہ ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ایک پیغام حضرت وحشی کی طرف سے آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بیان کرتے ہیں، اور وحشی یہ بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بڑے غمگین ہوئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ مردوان بیان کرتے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا غم زدہ نہیں دیکھا جتنا اس موقع پر آپ غمگین ہوئے اور آپ روئے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وحشی کی طرف سے ایک پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوا کہ امان طلب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے امان کو طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پاک میں اللہ کا فرمان وہ بھیج دیا کہ رب تعالیٰ وہ بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، لیکن کن کن لوگوں کے لیے عذاب ہے وہ آیت مبارکہ بھی بھیج دی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو قتل نہ حق کیا ہو، نہ بدکاری کی ہو، اور جو ان معاملات میں پڑتا ہے وہ عذاب میں جائے گا۔ تو
وحشی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ تو وہ آیت ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو وہ پوجتے نہ ہوں، تو ہم تو اسی میں رہے، شرک والے معاملات میں رہے۔ اس میں کہا گیا قتل ناحق نہ کیا ہو، قتل ناحق بھی کیا ہوا ہے، اور زمانے کفر کے معاملات بھی ہیں، برائی بدکاریوں کے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے بخشش اور توبہ کا سلسلہ؟ تو جب یہ پیغام آیا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر آپ نے کوئی کلام نہ فرمایا، اللہ رب العالمین نے آگے جو فرمان ہے اسے نازل فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، اچھا عمل کرے، اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے، مغفرت کی بشارت ہے۔ تو وحشی نے کہا کہ اس آیت میں تو شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی کہ جس نے عمل صالح بھی پھر کر لیا ہو، اسے حاصل ہوگی، اور اگر میں عمل صالح نہ کر سکا تو اس کے اندر میرا پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پھر اسے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اب یہاں پر بھی یہ جو وحشی ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام یہاں پہ بھی آ گیا، اور وہ یہ آیا کہ اس آیت مبارکہ میں مغفرت وہ مشیت الہی کے ساتھ ہے، اللہ جس کے لیے چاہے بخشش کرے۔ ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے مشیت الہی جو ہے وہ اس حوالے سے وابستہ نہ ہو، یعنی ان کی مغفرت نہ ہو، کیونکہ یہاں فرمایا جسے اللہ چاہے بخش دے، تو میرے لیے کوئی اس طرح کی اس میں گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارشاد فرمایا تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ جب یہ آیت مبارکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سنائی ہے، تو یہ آیت سن کر پھر وحشی اب بغیر کسی شرط کے، قید کے، اور کہا مسلمان ہو گئے، کہا میں جو ہے وہ اس میں دیکھتا ہوں، اس میں کوئی قید ایسی نہیں ہے، اس میں کوئی عمل صالح کا ذکر نہیں ہے، اور رب کی رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے، اور فرما دیا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہ کیا کیا انہوں نے کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہو گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد کہ کفر اور شرک جیسا بھی گناہ ہو، لیکن جب بندہ اس سے توبہ کر لیتا ہے رب وہ بھی بخش دیتا ہے۔ عام کبیرہ گناہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی جائے اللہ بخش دیتا ہے اسے، اور یہ ایمان والوں کو فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پختہ اور سچی توبہ، توبہ نصوح یہ کرنے کا فرمایا۔ ایمان والوں سچی توبہ کرو، پکی سب توبہ کرو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کسی شخص کو دیکھا تو وہ توبہ کر رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ تو ارشاد فرمایا یہ کون سی توبہ ہے؟ کہا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ وہ عرض گزار ہوئے کہ علی جان سچوں کی توبہ کیا ہے، سچے لوگوں کی یہ توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انہیں بیان فرمایا کہ سچے لوگوں کی توبہ کہ جس طرح پہلے آدمی صرف یہ صرف قول سے نہیں، یہ صرف بولنے سے نہیں، فرمایا اس کے اندر شرمندگی، ندامت،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہو، شرمندگی، ندامت یہ اس سے ظاہر ہو. نماز چھوڑی ہے اس کی قضا کرے، کسی کا حق غصب کیا ہے اسے لوٹائے، کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ لے، اور کہا کہ آئندہ کے لیے اس پر جو ہے وہ استقامت اختیار کرے کہ اب اس برائی کی طرف نہ جائے. یہ آپ نے ان چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اور آخر میں ایک نصیحت فرمایا جس طرح اللہ کی نافرمانی سے اپنے نفس کو موٹا کیا ہے، اب اللہ کی اطاعت گزاری کر کے اب اس عمل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پتلا بھی کرے. مطلب یہ کہ اب اطاعت کی طرف آ جائے، اچھائی کی طرف آ جائے، اطاعت گزاری کی طرف آ جائے. تو یہ آپ نے انہیں نصیحت فرمائی. اور واقعی استغفار تو کرتے رہنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق 100 مرتبہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے 100 دفعہ، 70 دفعہ. یہ اس امت کی تعلیم کے لیے، یہ اس امت کی تربیت کے لیے، یہ اس امت کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک. انبیاء کرام علیہم السلام وہ معصوم ہے، ان سے گناہوں کا صدور ہی ناممکن ہے، مگر رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا کہ جب تک آدمی استغفار کرتا رہتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. استغفار کا معنی ہی یہی کہ آدمی جب استغفار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اسے عبادت کا ثواب دیتا ہے، ذکر اللہ کی فضیلت اسے حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری تعلیم کے لیے ایسا فرماتے رہے. اور آج امتی اتنے گناہوں کے صدور ہونے کے باوجود، اتنے گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اگر استغفار سے بھولا ہوا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، استغفار ایسا عمل ہے کہ دنیاوی طور پر بھی ہمیں کئی اس طرح کے انعامات اس سے حاصل ہو جاتے ہیں. استغفار کرنے سے انعامات حاصل ہوتے ہیں. جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، ایک مرتبہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں آپ تشریف لائے تو وہاں ایک شخص نے ان سے کہا کہ عالی جان میں مالدار بڑا ہوں، مال ہے میرے پاس، لیکن بیٹے نہیں ہیں. اولاد کے حوالے سے انہوں نے وہ کہا کوئی وظیفہ دے دیں. ہم بھی پوچھتے ہیں تو انہوں نے بھی پوچھا ہمیں کوئی وظیفہ ہی دے دیں اولاد کے حوالے سے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار کرو. پوچھا وظیفہ کس چیز کا؟ بیٹے نہیں ہیں، بیٹوں کی ولادت ہو جائے. تو آپ نے فرمایا استغفار کرو. اب یہ چلے گئے استغفار کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آیا کہ اس قدر استغفار کیا کہ روزانہ 700 مرتبہ یہ شخص استغفار کرنے لگ گیا، پڑھنے لگ گیا. اب جب یہ استغفار پڑھتا رہا تو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، اولاد کی یہ نعمت دی. 1-2 بیٹے نہیں، ان کے یہاں 10 بیٹوں کی ولادت ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا استغفار کرو، تو میں نے اس استغفار کا عمل کیا کہ اتنے جو ہے وہ بیٹے پیدا ہوئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوچھ ہی لیتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ وظیفہ انہوں نے کہاں سے بتایا. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ دوبارہ ان کی ملاقات ہو جاتی. جب یہ ملاقات ہوتی تو انہوں نے پوچھ لیا حضرت آپ نے یہ جو وظیفہ ارشاد فرمایا تو یہ کہاں سے فرمایا؟ مجھے اس کا بڑا انعام ملا ہے، برکت مجھے مل گئی. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا قول جو بیان کیا گیا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ،
اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، یمددکم باموال و بنین، یعنی جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اس مدد میں رب اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا بیٹے بھی عطا کرتا ہے، مال بھی عطا کرتا ہے، بیٹے بھی ملتے ہیں، مال بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا، کہتا حضرت بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ بھائی بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو۔ اچھا ایک اور آ گیا، وہ کہنے لگا حضرت کاروبار نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بزنس نہیں ہے، کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ان سے بھی کہا کہ استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ اچھا ایک تیسرا شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ چوتھا شخص آ گیا، کہنے لگا کہ زمین بنجر ہو رہی ہے، زمین کی پیداوار میں کمی ہوگی، اس کے لیے کوئی عمل بتائیں، فرمایا استغفار کرو۔ اب حاضرین کہنے لگے علی جان 4 بندے آئے، مختلف مسئلے لے کر آئے، کسی کو اولاد کا مسئلہ، کسی کو کاروبار کا مسئلہ، کوئی کہتا ہے بارش نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے زمین بنجر ہے، 4 مسئلے ہو گئے، اور آپ نے چاروں مسئلوں کا ایک ہی جواب ارشاد فرمایا، استغفار کرو استغفار کرو۔ فرمایا ہاں چاروں مسئلوں کا یہی حل ہے، استغفار۔ کیوں؟ کہا کہ رب عز و جل نے قرآن پاک کے اندر جو یہ ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ، ارشاد فرما دیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول کہ اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ ایسا معاف فرمانے والا ہے تم پر مسلا دھار بارش بھیجے گا۔ قرآن نے فرما دیا بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے گا؟ مال بھی دے گا، بیٹے بھی عطا فرمائے گا، مالوں سے بھی مدد، بیٹوں سے بھی مدد۔ اور پھر کیا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، تمہارے لیے باغات ہوں گے، تمہارے لیے نہریں اللہ وہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہوا، تمہیں اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، عزت کی امید نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے، اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک عمل 4 انعامات، بارش نہیں ہو رہی استغفار کرو، اولاد کی کمی ہے استغفار کرو، مال کی کمی ہے استغفار کرو، زمین بنجریں ہو چکی ہیں فصلیں اگ نہیں رہی استغفار کرو۔ 4 چیزوں کو تو یہاں بیان کیا گیا ہے جس سے عام روزمرہ میں ہمیں اتنی حاجت اور ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ استغفار وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ ہماری دنیاوی مشکلات بھی حل فرماتا ہے، گناہ تو بخشتا ہی بخشتا ہے، ساتھ ساتھ دنیاوی مشکلات بھی اللہ اپنی رحمت سے حل فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں استغفار کے لیے یہ جو 70 دفعہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے، کیا پڑھیں ہم؟ اور کچھ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، استغفار 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 استغفار۔ یہ اردو کا اس حوالے سے یہ کلمہ ہے، اور جو کہا جاتا ہے استغفار کرو، اور استغفار یہ استغفار اس طرح نہیں ہوا۔ جو ورد کرنا ہے، جو پڑھنا ہے، وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، یہ گویا کہ دعائیہ کلمات ہیں، استغفر اللہ۔ اب کوئی پورا ہی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
میں اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. اور اگر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہی پڑھتے رہیں گے تو بھی آپ کو یہ فضیلت اور یہ برکت حاصل ہوگی. تو یہ ہمیں اپنی عادت میں اس چیز کو شامل رکھنا چاہیے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار آدمی کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ برکتیں اس کو نصیب ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایسی کئی اللہ رب العالمین نے ایسے کئی راتیں، کئی گھڑیاں، کئی بابرکت ایسے اوقات بنائے ہیں کہ جس میں رب کی رحمت لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. بس بندوں میں سے کوئی ہو کہ جو اس رحمت کے حصول کو پانے والا ہو، اس کی طرف کوشش کرنے والا ہو. یہ آدمی اگر ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اس رحمت کے حصول کی طرف جاتا گئے، رب کی اتنی شان کریمی ہے، یہ ایک قدم بڑھتا ہے، ادھر سے ایک گز اس کی طرف رحمت آ جاتی. یہ چلتا ہے، رحمت دوڑتی ہوئی آتی ہے، اسے گلے لگا لیتی، اپنے سائے میں اسے ڈھانپ لیتی ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے رب کی رحمت کی طرف، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اللہ کی طرف رجوع رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم خطاوار ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہیں. جی خطا کار یعنی گناہ گاروں کو بھی کہا گیا کہ ان میں سے بہتر وہ گناہ گار ہیں. کون سے گناہ گار؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہ سے جو توبہ کر لیں. بندے تو گناہ گار ہیں ہی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان گناہ گاروں میں سے اچھے گناہ گار، بہتر گناہ گار وہ ہے جسے توبہ کی توفیق مل جائے. تھا گناہ گار لیکن جب توبہ کی رب معاف فرما دیتا، رب معاف فرما دیتا ہے. اور ایسا معاف فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جب بندہ توبہ بھی کرے، نیک عمل بھی صالح شروع کر دیتا ہے، رب کی رحمت شان کریمی اتنی برستی ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. تو جو بندہ سچے دل سے، صدق مقال کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، استغفار کرے، دنیاوی فوائد بھی اسے حاصل ہوں گے. رب تعالیٰ اسے عزت والی روزی بھی دے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا، جو روزی کے لیے رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے گا. یہ زمینوں سے فصلیں بھی اگا دے گا، وہ آسمان سے پانی بھی اتار دے گا، یہ سارے انعامات انہیں عطا فرما دے گا. لیکن کب؟ جب یہ بندے ان کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سچے بندے جھکنے والے ہو جائیں، اطاعت گزار ہو جائیں، رب سے معافی مانگنے والے ہو جائیں. اس کی شان کریمی تو اس قدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ارشاد فرمائے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے گئے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب شعبان کا جو ہے وہ مہینے کا نصف رات آتی، یعنی شب برات جسے ہم کہتے ہیں، 15 شعبان المعظم یہ آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا، اس کی رات میں قیام کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو. یہ ہمیں ترغیب اس رات کی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ وہ اپنی شان کے لائق، فرمایا کہ غروب شمس سے، سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے، 14ویں کا سورج غروب ہوتا ہے، تو رب اپنی شان کے لائق وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اور پھر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، رب خود ارشاد فرماتا ہے کیا کہ الا، ہے کوئی ایسا؟ کون ایسا؟ مستغفر، ہے کوئی ایسا گناہ سے معافی مانگے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَغْفِرُ لَهُ، میں اسے گناہ اس کے بخش دوں. ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق مانگے، میں اسے رزق عطا فرماؤں. ہے کوئی ایسا جو کسی مبتلا میں ہو، کسی بیماری کے اندر ہو، میں اسے عافیت اور اسے سلامتی عطا فرماؤں. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے. ساری رات اعلان ہوتے، طلوع فجر آ جاتا.
آج ہم طرح طرح سے اپنے آزار کہتے ہوئے تھکتے نہیں، کسی کو تنگ دستی کا عذر سناتے ہیں، اولاد کی نافرمانی کا عذر سناتے ہیں، رزق کے اندر تنگی، نوکری کا نہ ملنا، رشتوں میں رکاوٹیں، یہ ہم وہ روز مرہ کی چیزیں ہیں کہ جو کہیں بھی ہم جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس بھی جائیں، اللہ والے کے پاس بھی جائیں، مسجد میں امام کے پاس جائیں، کسی مزار شریف پر حاضری دیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں آتی ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اے اللہ تو ہی تقدیریں بدلنے والا ہے، تیری ذات ہی عطا فرمانے والی ہے، یا اللہ ان بزرگوں کے صدقے سے، اس رات کے صدقے سے، اس مقدس جگہ کے صدقے سے یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے، ہمیں یہ عطا فرما دے۔ اور شعبان کی 15ویں شب یہ وہ رات ہے کہ رب ارشاد فرما رہا ہے مانگو، کوئی مانگنے والا ہے کوئی ایسا جس کو بیماری سے چھٹکارا چاہیے، جس کو رزق چاہیے، گناہوں سے بخشش چاہنے والا ہے کوئی تم میں سے؟ اللہ کی طرف سے اس طرح کی ندائیں آ رہی ہیں۔ یہ بڑی بابرکت اور عظمت والی یہ رات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورۃ الدخان کی جو آیت مبارکہ اس میں لیلۃ المبارکہ فرمایا گیا، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت جس نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو رات یہاں پہ بیان فرمائی جسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، کہا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، یہ 15ویں شعبان ہے، اور اسے لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا ہے، اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے، لیلۃ السق بھی کہا گیا ہے، لیلۃ البرات بھی کہا گیا ہے، یعنی اس میں احکام آئندہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، تحریر میں آ جاتے گئے، فرشتوں کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اسے لیلۃ الرحمہ، لیلۃ البرات بھی کہا گیا، چھٹکارے کی رات ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی چھٹکارا پانے والا اور بخشش چاہنے والا۔ یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے۔ آج بھی کئی لوگ ایسی طرح طرح کی باتیں مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر وہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ چھوڑ کر ان کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں جی عبادت ثابت نہیں ہے، نہیں جی عبادت وہ آپ کسی دن بھی کر لیں، اس رات کی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے۔ بھائی یہ حدیث پاک کیا بیان فرما رہی؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، مسند بزار کی حدیث پاک، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ روایات کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گئے وہ اس میں یہ فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں کہ رب عز و جل اس کے اندر اتنے گناہگاروں کی بخشش وہ فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر قبرستان میں اس رات میں آپ تشریف لے کر گئے اور خود فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے بال کوئی گن کے دکھائے، اسے پھر اندازہ ہو کہ قبیلہ بنی کلب جو عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کو پالنے والا، ان کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ، اور یا مراد کثیر لوگوں کی بخشش، یہ بیان کرنا مقصود ہوتا۔ یہی روایات میں کیا بیان فرمایا گیا؟ تو ایسی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو مسجدوں سے دور کریں، عبادت سے دور کریں۔ لوگ اگر عبادت کی طرف آئیں اور ہم انہیں مسجدوں سے دور بھگانے والے بن جائیں، نہ ہمارے عمل، ہمارے قول، ہمارے فعل سے لوگ اس نیکی کی طرف آئیں، نہ کہ نیکی سے دور بھاگیں۔ اب لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف ہے تو کچھ لوگ ایسی پوسٹیں پھیلا دیں گے، نہیں، بس نارمل سی رات ہے، نارمل انداز میں جس طرح ہے بس ٹھیک ہے، اگر کوئی کرنا ہے، جس کو کوئی گھر میں کرنا ہے ٹھیک ہے گھر میں کر لے، یعنی ایسے کہ گویا کہ اس رات کی اس طرح کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یہ ہمیں ترغیبات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ پیغام ہے، ہم اسے عام کیجیے، مسلمانوں تک پہنچائیے، تاکہ اس رات کی عظمت اور برکت وہ پانے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع لائیں، استغفار کریں، اور یہ اپنی عادت ہمیشہ پورا سال بنا لینی چاہیے۔ کوئی دن ہمارا زندگی کا ایسا نہ گزرے
کہ رب سے معافی نہ مانگے، رب سے معافی نہ مانگے۔ آج آدمی کہیں جاب کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ اپنے باس سے، افسروں سے سوری سوری سوری، کبھی کس سے سوری، کبھی کس سے سوری کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، شرماتے نہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ سوری کی ہے، یہ استغفار کیا ہے، معافی مانگی ہے، کتنی بار نہیں کرتے، اب کیجیے۔ یہاں استغفار کریں گے تو پھر رب اپنی رحمتوں سے اتنا عطا فرما دے گا، اتنا عطا فرما دے گا، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر دنیا کے خوف ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی عافیت دینے والا ہے، وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، وہی آسمانوں سے پانی اتارنے والا ہے، وہی زمینوں سے فصلیں اگانے والا ہے اسی کی طرف سے۔ تو اسی کی طرف لو لگائیں، رجوع کریں۔ جب سچے دل سے ہم کریں گے تو پھر دیکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے اور پھر وہاں سے رزق دیتا ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ رزق کے دروازے کہاں سے اس کے لیے کھل گئے۔ اللہ مجھے آپ کو اس عمل پر استقامت عطا فرمائے، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول اور مدنی چینل، یہ الیکٹرانک مبلغ جو آپ کو گھر بیٹھے الحمدللہ طرح طرح کی یہ چیزیں، اویئرنیس، دین اسلام کے احکامات اور سنتوں بھرے بیانات، قرآن، حدیث، ان سب چیزوں کی آگاہی وہ فراہم کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ساتھ دیتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں، اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دلائیں۔ انشاءاللہ آپ کے خود اندر، آپ کے گھر والوں میں، آپ کے بچوں کے اندر ایک نمایاں آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی